اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام یہ بات بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا دیے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے گئے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آتے ہو سکے بٹھا دیے. اللہ جل ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ موجود انتہائی مقتدر اور محترم علماء اور میرے انتہائی محترم سامعین و حاضرین، میلاد شریف کا خوبصورت مہینہ ہے اور یہاں آ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں میزبان ہوں کہ مہمان ہوں. میرا آپ احباب کو شکریہ ادا کرنا ہے یا مجھے آپ احباب کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ بات ساتھیوں دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نہ کچھ تقاریب سال میں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں بزرگوں کے سالانہ ختم پڑے جاتے ہیں، ایسی رسمیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے اور کئی معاملات ہوتے ہیں. تو ہماری جو نسل ہے نا آنے والی، ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں، وہ جب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آج گھر میں کیا ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ بتانا بھی نہیں پڑتا، وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ آج یہاں شادی ہے، آج یہاں ختم شریف ہے، آج فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ. بلکہ ایک سادے سے بزرگوں سے میں نے یہ بھی سنا، وہ کہنے لگے کہ اگر گھر میں بڑوں کا ختم پڑا جائے نا تو پھر ہی بچوں کو عادت پڑتی ہے کہ بڑوں کو یاد رکھنا ہے. اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بچوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارے دادا جی کون تھے، پردادا جی کون تھے. تو یہ ختمات شریف، یہ تقاریب، یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ آنے والی نسل کو پتہ چلے. تو ہمارے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک، امیر سے لے کر غریب تک، سب کے ہاں یہ معمول ہے کہ سال میں کچھ نہ کچھ تقاریب ضرور انعقاد پذیر ہوتی ہیں. میرے ساتھیوں، بڑا ضروری ہے کہ گھر میں کم از کم سال میں ایک مرتبہ رسول پاک کی محبت کی بزم بھی سجائی جائے. یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر
سال میں ایک بار رسول پاک علیہ السلام کے نام کی محفل سجے گی نا، ہمارے گھر کے اندر ایک بار روشنی ہوگی اور ہماری نسل پوچھے گی کہ آج کیا ہے، اور انہیں بتائیں گے کہ آج ہمارے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے، پھر یہ محبت رسول کا پیغام آنے والی نسلوں کو خود بخود منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باقی سارے کام کرتے ہیں، باقی سارا کام، اور بہت سے ایسے نادان دوست ہیں وہ کسی کام کو فضول خرچی کا نام نہیں دیتے، لیکن اس کام کو فضول خرچی کا نام دینے لگتے ہیں۔ 14 اگست پہ شور ہوتا ہے تو کوئی مولوی ٹی وی پہ آ کے نہیں کہتا یہ حرام ہے، نہیں منانی چاہیے 14 اگست، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں چھیڑتا، اور ادھر محفل میلاد کا تذکرہ چلتا ہے تو ایک شور اٹھتا ہے کہ نہیں، اس کو روکو، اللہ کے بندو یہ ذکر مصطفیٰ کی محافل ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام جتنا آگے بڑھے گا اتنا نبی کریم علیہ السلام کا دین آگے بڑھے گا، اتنا قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ ملے گا۔ تو بڑا ضروری، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے اخراجات کریں یا بہت کچھ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں ایک سال کچھ نہیں تھا تو میں نے چند چنے رکھے سامنے اور اسی پر حضور کی نعتیں پڑھ کے تقسیم کر دیا، رات خواب دیکھتا ہوں تو میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی پسند فرما لیا تھا۔ پابندی کوئی نہیں اس میں کہ آپ یقیناً بہت بڑے انتظامات کریں، یہ بات الگ ہے کہ جتنی اللہ کسی کو استطاعت دے وہ کرے، کہ میرے دوستو یہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح کے ہم کئی اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں اور ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ہر گھر میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ صورت ہم اس کی بناتے ہیں، تو محفل میلاد بھی بڑی ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو پیغام ملے۔ آپ میں سے اکثر احباب وہ ہیں جو مجھے بڑے عرصے سے سن رہے ہیں بلکہ برداشت کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے وہ نکتہ فرینی تو آتی نہیں، کچھ ایسی باتیں کہ جو میں نے آج سمجھا کہ آپ کے ساتھ میں عرض کروں، کیونکہ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے قیادت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضور نے دنیا کی قیادت فرمائی، انسانیت کی قیادت فرمائی، اور ساری اللہ کی مخلوق کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا پیغام سنایا، اور پوری مخلوق کے حضور رسول بن کے تشریف لائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باہر کی زندگی تو بڑی حسین ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری زندگی تو بڑی خوبصورت ہوتی لیکن ان کی تنہائی کی زندگی بڑی بھیانکناک ہوتی، کربناک ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ جس کی خلوت پاکیزہ ہو گئی، جس کی تنہائی صاف ستھری ہے، وہ بندہ اللہ کا قرب اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں کامیاب ہو گیا، جس کی تنہائی پاکیزہ۔ ہم کیونکہ گھر میں بیٹھے ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خاندان کے سربراہ بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک گھرانہ، اور پھر اس گھرانے کو چلانے کا طریقہ، اور پھر اس گھرانے کے اندر محبت کا ماحول۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی بڑی مصروف ترین زندگی ہے، بڑی مصروف ترین زندگی ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، مختلف وفود کا آنا ہے، لشکر تیار کرنے ہیں، قافلے ترتیب دینے ہیں، اب دشمنوں کی مخالفت کا سامنا ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی خدمت کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ایک بہترین بیٹے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اگر ایک بیٹے کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں تو باپ کو خوش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر حضور ایک بھائی کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو شاید اس سے اعلیٰ اور قیمتی کردار شاید میرے عزیز دوستو ہمیں سننے کو بھی نہ ملا ہو۔ بعض لوگ سنا دیتے ہیں اگرچہ ہوتا نہیں، سننے کو بھی نہ ملا ہو،
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بھتیجے کی حیثیت سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک خاندان کی جو سربراہی فرمائی، آج گھروں کے لحاظ سے اور خاندانوں کے لحاظ سے جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، اور ہمارے گھر جن میں اینٹیں تو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے، سنگ مرمر تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن وہ گھر ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان گھروں کے اندر پیار محبت کا فقدان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اولاد اور والدین کا مقدس رشتہ جس کے اندر پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، وفا ہی وفا ہے، خلوص ہی خلوص ہے، وہاں بھی کئی جگہوں پہ ہمیں دراڑیں نظر آتی ہیں۔ میرے حبیب پاک سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہم رشتہ داریوں کا تقاضا دیکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بحیثیت خاندان کے سربراہ خاندان کے جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب محبتوں کو عروج دیا، اور ان سب چاہتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بام عروج تک پہنچایا جن کی آج انسانیت کو ضرورت ہے۔ ساتھیوں ذرا بات شروع کرتا ہوں۔ ایک شخصیت تھی عورت کی جو اسلام کے آنے سے قبل زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور ایک روایت ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ ایک شخص میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا تو اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میری ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے اپنی بیٹیاں قتل کرنے پہ، تو میں نے 100 بچیوں کو قتل کیا ہے زمانہ جاہلیت میں، ایک شخص 100 بچیاں میں نے قتل کی ہیں۔ اور پھر بحیثیت ایک بیوی کے کیا عورت کا حال کیا جاتا تھا کہ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں کوئی، اور اگر اس کے شوہر کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، اس میں سے اولاد ہے، اور اب یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو شوہر کے بچے اس کے مالک بن جاتے تھے۔ اور بحیثیت ماں کے کیا حال تھا، گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے اور کھینچ کے منڈی میں لے جایا جاتا ہے اور ماں بیچ دی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چشم تصور میں تو لائیے گا، یہ وہ زمانہ تھا۔ اب میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے محبتوں کو فروغ کیسے دیا۔ میرے مصطفیٰ کی صاحبزادی جب رسول پاک کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں، اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، یہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے ساتھ جو محبت کے جذبات قائم فرمائے، اور پھر ان جذبات کا رخ اللہ کی رضا کی طرف رکھا، جذبات محبت قائم فرمائے، پھر ان کا رخ اللہ کی رضا کی طرف رکھا، پیار بھی بڑا کیا لیکن آداب زندگی بھی بھرپور سکھائے، محبت بھی بڑی کی، پیار بھی بڑا کیا، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے، لیکن آداب زندگی جو سکھلائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں سیدہ فاطمہ، ان سے بڑی شہزادی تو نہیں نہ ہوگی کوئی، لیکن ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی۔ ایک دن کسی بات میں جناب علی المرتضیٰ سے ناراضگی ہو گئی، اور حالات یہ تھے کہ اس وقت بات بڑھانے میں کردار بھی جناب علی کا ہی تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ری ایکشن کیا، وہ ان کے جو رد عمل کیا وہ ان کے عمل کے جواب میں تھا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور تشریف لائے، اب ذرا دیکھیے رشتوں کو نبھانا ہے۔ اب ہمارے لیے دستور وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے غیب کی طاقت کے ساتھ بھی فوراً آ کے ارشاد فرما سکتے تھے کہ چونکہ تمہاری، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ اطاعت نہ کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ صرف داماد نہیں تھے، امتی بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ جن کی زندگی گزر گئی رسول پاک کی اطاعت میں، آداب زندگی سکھائے جا رہے، حضور تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کو سنا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا بازو تھاما اور ایک طرف لے گئے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے میں سن رہا تھا، حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کچھ بھی ہوا وہ تمہارے شوہر ہے، کچھ بھی ہوا وہ تمہارے شوہر ہے، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، وہ کچھ بھی ہے تمہارے شوہر ہے۔ تو حضور نے فرمایا ضروری تو نہیں کہ خاوند بیوی کی ہر بات ہی مانے، ضروری تو نہیں کہ تمہاری مرضی کے مطابق ہی فیصلہ ہو، فاطمہ
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیں اس کو تسلیم کیا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ بیٹی کو سمجھا رہے تھے اور میں دور کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا محبوب کیسا انداز لے کے آئے ہو اور کیا محبتیں بانٹ رہے ہو کہ وہ بیٹی جس کو جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہو اس بیٹی کے لیے بھی تشریف لاتے ہو تو انداز کیسا نرالا ہے۔ خاندان بچانے کے لیے، گھروں کو تشکیل دینے کے لیے گھر سب سے پہلے تقاضا کرتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی کے والدین کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر بیٹی کے والدین کہیں گے نہ بیٹی تو ذرا اکڑ کے رہنا، تو کسی کی بات نہ سننا، تو ذرا احتیاط سے رہنا، اگر یہ انداز اختیار کیا جائے گا تو یقیناً پھر بیٹی بھی کہے گی کہ ہاں میرے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام گئے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ بظاہر اس وقت جو ماجرا ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے غلطی پہ نظر آتے ہیں۔ رسول پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے جملے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے فاطمہ کو سمجھا دیا ہے، میں نے فاطمہ کو سمجھا دیا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم آنسو گرے۔ میں نے کہا سونے آپ نے فاطمہ کو کیا سمجھانا تھا؟ عرش کے مالک نے مجھے ہی سمجھا دیا ہے، رب کریم نے مجھے سمجھا دیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی گھر کیسے چلتا ہے۔ غور فرمائیے گھر کیسے چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پہ بڑا احسان فرمایا ہے، تمہیں اپنا رسول دیا ہے، ذرا دیکھتے جاؤ اور زندگی کا تعین کرتے جاؤ، اپنے لیے سمتیں نکالتے جاؤ۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اب جب دونوں موجود ہیں تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو اب اس طرح کرو کہ تم دونوں صلح کر لو۔ حضرت علی ہنس دیے، جناب فاطمہ مسکرا دی۔ کیا انداز ہے۔ اب ایک باپ جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس مقام پہ، اب حضور کا حال کیا ہے؟ اب نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی کو داماد کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حبیب پاک باہر نکلے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور کیا ہوا؟ فرمایا ان دونوں کو خوش دیکھ کے آ رہا ہوں جو مجھے پوری دنیا میں سب سے محبوب لگتے ہیں، جو مجھے از حد محبوب ہیں، جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ عزیز دوستو گھرانے کیسے چلتے ہیں اور یہ گھر کیسے بنتے ہیں اور ان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، یہ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے طرز زندگی سکھایا ہے۔ آج گھر ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں، گھروں میں مال ہے، پیسہ ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک اپنے کمرے میں ہے تو وہ دوسرے کے لیے محبت چھوڑ کے سویا ہے، اور ایک اپنے کمرے ہے تو دوسرے کے لیے نفرت رکھ کے سویا۔ عزیز ساتھیوں میرے حبیب پاک علیہ السلام نے ان بچوں کی تربیت، اور پھر اگلا مرحلہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر کا حال یہ تھا۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کر بیٹھی، کوئی بات عرض کر دی۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم مجھے سمجھا رہے ہیں اور میں ہوں کہ بار بار اصرار کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں اصرار کر رہی ہوں۔ حضور ناز دیکھتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناز دیکھتے تھے۔ اور پھر حال یہ تھا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ابھی پردے کی آیات نہیں آئی تھی، جو ساری عورتیں، ساری خواتین حضور کے ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، یہ ساری حضور کے گرد اکٹھی ہو گئی اور مطالبات کرنے لگی۔ جناب فاروق اعظم تشریف لائے تو ساری ڈر کے بھاگ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئیں، اللہ کے نبی سے ڈرتی نہیں ہو اور عمر سے ڈرتی ہو، اپنی صاحبزادی بھی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ سے کہنے لگی حضور آپ جلالی بڑے ہیں، مصطفیٰ تو ناز اٹھاتے ہیں، حضور تو محبت فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اصرار کیا، نبی کریم علیہ السلام مجھے سمجھا رہے تھے، یکاجک جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ بیٹی کے باپ ہے نا، بیٹی کے باپ آئے ہیں۔ اب فرماتی ہے کہ جب تشریف لائے انہوں نے ماجرا دیکھا، بات کو پھانپا تو فرماتی ہے جناب صدیق اکبر کو جلال آیا، تو رسول
रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हालांकि ये तो नाज था ना, मोहब्बत थी, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े और जब उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मारना चाहा, हाथ उठाया, तो रसूल पाक आगे खड़े हो गए। फरमाया नहीं, आप ये काम न करें। हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे वालिद गिरामी जलाल से वापस चले गए। हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे, देखा आज मैंने तुम्हें बचा लिया है ना, देखा आज मैंने। यारो ये अंदाजे मोहब्बत तो देखो, घरों के अंदर ये घर टूटते कैसे हैं। हम कहते हैं कि हमें जलाल बड़ा आता है, हमें गुस्सा बड़ा आता है, उसने बात ऐसी कर दी थी, उसने जिद ऐसी कर दी थी। घर टूटते कैसे हैं जब हौसले खत्म होते हैं, जब हमारे अंदर से ज़र्फ रुखसत हो जाता है। यारो जरा गौर करना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें बचा लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरी सहेलियां आती थी, मेरे साथ खेला करती थी, छुप जाती थी हुजूर को देख के। हुजूर मुस्कुरा के फरमाया करते थे, मैं कौन सा बुरा महसूस करता हूँ, तुम आओ और खेलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज उठाते थे। घर मोहब्बत से बनते हैं, घर आला ज़र्फी से बनते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बना के दिखाया। और हमारे यहाँ तो एक ज़ौजा एक बीवी होती है, दो, कहीं कहीं मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हरम शरीफ में 9 अज़वाज मुतहरात एक एक वक्त में होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ उसने सलूक, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता था, हुजूर सबके पास जाते थे। और फिर एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, खवातीन के मिजाज के अंदर जो आज दूसरे का महल देख के बड़ी जल्दी शौक पैदा होता है ना कि मेरे लिए भी इकट्ठा करके लाओ, जैसे मर्जी हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उजरा वो था, क्या फरमाती हैं, हुजूर जब नमाज के लिए खड़े होते थे मैं लेटी होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो मैं टांगे समेट लेती थी। ये हाल होता था, इतनी कम जगह थी। और फरमाती हाथ उठाते थे खड़े होके तो छत को हाथ लग जाता था और 3-3 चांद गुजर जाते थे। घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी हरफे शिकायत किसी की जुबान पे नहीं आया। अजीज साथियों, वो खवातीन जिनको अल्लाह ने कहा तुम्हारे जैसी और बीबी कोई नहीं, वो खवातीन सब्र और रजा का पैकर बन के वहां वक्त गुजारती रही। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीन के अंदर, दीन के काम के अंदर वो मददगार साबित होती रही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो वालिदैन के हवाले से औलाद के लिए उसमें हसना छोड़ा, उसका आलम यह है कि हजरत अलीमा सादिया तशरीफ लाती हैं तो रसूल पाक खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब उम्मे ऐमन जो रज़ाई वालदा है, उनकी खिदमत के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम हर हफ्ते तशरीफ ले जाते, हर हफ्ते खिदमत। जनाब उम्मे ऐमन फरमाती है कि मैं बूढ़ी औरत, गरीब औरत, हुजूर ने विसाल फरमाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर में बैठी हुई थी तो रो पड़ी। घर वालों ने पूछा क्यों रोती हूँ, तो कहा कौन था मेरा पूछने वाला। अब हुजूर ने पर्दा फरमाया है तो कौन आएगा दस्तगीरी करने, कौन आएगा मेरे आंसू पूछने। फरमाती हैं दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो अबू बकर और उमर दोनों मेरे दरवाजे पे मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे अम्मा गम नहीं करना, जब तक जिंदगी है मैं भी उसी तरह आऊंगा जिस तरह हुजूर आया करते खिदमत के। और फिर दूसरा दर्जा वालिद का, अगरचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी आपकी विलादत से कबल तशरीफ ले गए थे, लेकिन मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू तालिब के साथ जो रवैया रखा और फिर हजरत अब्बास के साथ जो रवैया रखा, पता क्या हाल था। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुर्बत थी तो मुझे जनाब अबू तालिब ने पाला, उनकी ज़ौजा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जनाब अलीउल मुर्तज़ा की वालदा है, फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, मुझे घर में रखा, प्यार से रखा। मेरे वालिद और वालिदा के विसाल के बाद, चचा के जाने, दादा के जाने के बाद चचा और चची ने पाला और इस घर को एक मुकम्मल माहौल फराहम किया। फिर एक वक्त आया कि जनाब अबू तालिब पे गुर्बत आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाते थे और वहां से जो उजरत लेके आते थे सीधी लाके चचा की हथेली पे रखते थे, चचा की हथेली पे रखते थे और फरमाते थे कि चचा आप अपने मसारफ के लिए इसको खर्च कर सकते हैं, ये आलम। और फिर चचा ने भी तो कमाल कर दी ना, फिर उस चचा ने भी तो कमाल कर दी ना।
سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس، اور آ کے کہا کہ جناب اپنے بھتیجے کو منع کیجیے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی، حد ہو گئی، اب حد ہو گئی، اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا معاذ اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ان سے کہیے کہ اب حد ہو گئی، یا آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے یا پوری برادری کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ برادریاں جب کٹھی ہو کے آتی ہیں تو کئی کچھ منوا لیتی ہیں۔ حضرت ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بلایا، حضور تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ساری برادری آئی تھی، بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ساری برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری برادری آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے، یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں، دوسرے پہ سورج رکھیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا، میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس آدمی کا بڑا سہارا ہو نا، بڑا، وہ جب کہتا ہے نا نہیں، بندہ کی نا کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں، پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری امید وابستہ ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ جب ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اللہ کے حبیب اٹھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہیں، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ چچا باپ کا تو میں نے ظاہری طور پہ چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں 4 سال کا تھا کہ والدہ چلی گئی، 6 سال کا تھا دادا چلے گئے، تو میرے ساتھ چلا کرتا تھا، اچھا چل ٹھیک ہے تیری مرضی۔ جب رسول پاک علیہ السلام اٹھے آنکھوں میں آنسو تھے، حضور نے رخ پھیرا، باہر نکلنے لگے، حضرت ابو طالب نے بھتیجے کے آنکھ میں آنسو دیکھے۔ آج بھتیجوں کا اختلاف ہی بڑا ہوتا ہے چچاؤں کے ساتھ، آج چچا اور بھتیجے کا بننا اور ان کا مل بیٹھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باپ اتنی مخالفت بھائی کی نہیں کرتا جائیداد کے تنازع میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے رخ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہے، اچھا چچا تیری مرضی، یہ لفظ کہے تو حضور کی آنکھیں بھر آئی۔ جناب ابو طالب بوڑھے آدمی تھے، اٹھے پیچھے دوڑے، حضور کو کندھے سے پکڑا، کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا، سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ساتھ دے نہ دے، تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا، جا تجھے اجازت ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ میرے دوستو، بحیثیت ایک سربراہ خاندان کے اب ان رشتوں کا اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیبۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال۔ رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا، قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی۔ رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر چاچے تو ایک طرف رہے، ان کے ساتھ انداز محبت جو حضور نے اختیار فرمایا۔ حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا، مسلمان ہو گئے تھے، اب وہ غلام تھے، امتی تھے، لیکن ایک دن حضرت عباس تشریف لائے تو صحابہ فرماتے حضور ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تشریف لائے تو رسول پاک نے اٹھ کے استقبال کیا، چچا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پتہ نہیں آج کیا یاد آیا، حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ رسول کریم علیہ السلام حضرت عباس کہنے لگے آپ میرے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، میں تو غلام ہوں، خادم ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے چچا ہیں اور میرے والد کی جگہ ہیں، آپ میرے چچا ہیں اور میرے والد کی جگہ ہے، میرے خاندان کا اثاثہ ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ یہ انداز اختیار۔ ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل میں آپ کے گھر آؤں گا، بچوں کو گھر میں رکھیے گا کہیں جائے نا، کل میں آؤں گا۔ میں نے کہا کہ ہمارا تو آغاز ہی چچاؤں سے ہوتا ہے اختلاف کا، آغاز ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل میں آؤں گا، گھر میں رکنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں گھر میں ٹھہرا، میرے لیے تو آج ہی سورج نکلا تھا نا،
میرے لیے تو آج ہی اجالے پھیلے تھے. میرے حبیب پاک تشریف لائے. شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حبیب کریم علیہ السلام نے سارے خاندان کو بلایا, چچا کی ساری اولاد کو, ان کو بلا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈال دی پورے خاندان پر. پھر حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے چچا کا خاندان ہے, اے اللہ یہ میرے چچا کا خاندان ہے, مولا انہیں قیامت کے دن اسی طرح اپنی رحمت کی چادر میں چھپانا جس طرح آج میں نے اپنی چادر میں چھپایا. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے لاڈلے محبوب میرے لیے دعا کر رہے تھے اور میرے گھر کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھی, گھر کے در و دیوار بھی آمین کہہ. ساتھیوں, یہ محبت کو فروغ دینا اور بحیثیت خاندان کو ملا کے رکھنا آج غیبتوں کے رنگ نے اور چگلیوں کے ڈھنگ نے اس قدر گدلا کر دیا ہے کام کو. بڑے کم بھائی ایسے دیکھے ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں اور بڑے کم ایسے بھتیجے دیکھے ہیں جن کا چچاؤں سے پیار ہے, اور خال ہی رہ گئے ہیں اب قانون کہ کوئی چچا کسی بھتیجے پہ جان دے تھا دکھائی دے. میرے رسول پاک علیہ السلام کی چچی انتقال کر گئی اور اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالعموم چچیاں سے. یہ چچیاں ایسے کردار بازوں کا تو ادا کرتی ہیں. اگر مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں, اگر بولتے وقت, بات کرتے وقت اور اپنے خاوند کا, شوہر کا, اولاد کی ذہن سازی کرتے وقت آپ یہ بات کبھی سوچ لینا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور مجھے حضور کو بھی چہرہ دکھانا ہے. کبھی یہ تصور لا کے ذرا آگے نکل کے دیکھو, وہ بھائی جن کو اللہ نے بھائی بنایا, جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا, وہ بھائی جو جان چھڑکنے کو تیار ہیں, کیوں ہم ایسی بولی بولتے ہیں کہ جن سے بھائیوں کے درمیان دراڑیں بڑھ جاتی ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو قریب لانے کی کوشش کرتی؟ مائیں بہنیں بچیاں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ ذرا اس بات کو سوچیں اور آئے ذرا اس معاملے کو بھی چشم تصور میں لائیں. قاضی عبد الدائم صاحب نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں موجود نہیں نہ ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد, جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں, وہ حضور کے لیے سامان بچا کے رکھ لیتی تھی, کھانا بچا کے رکھتی تھی, بچا کے کہ بھتیجے نے آنا ہے. یہ چچی ہے, چچی کا کردار تو ملاحظہ کیجیے. پھر جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا, صحابہ فرماتے ہیں اتنا حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا اتنا حضور آج روئے ہیں. آنکھیں برس پڑی اور حضور فرمایا کرتے تھے آج چچی نہیں گئی میری ماں گئی, آج میری ماں گئی ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کیا حال تھا, میرے حبیب نے اپنی قمید مبارک اتار کے دی, فرمایا میری چچی کو اس میں کفن دے دو, اور فرماتے ہیں اس قمیض میں کفن دیا. اور پھر جب حضور نے جنازہ پڑھایا اور پھر جب قبر تیار ہوئی تو کائنات کے امام نے فرمایا لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی, لگتا ہے قبر ٹھیک نہیں بنائی. حضور قبر کی طرف جھکے, دیکھا, اور پھر چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ خاتون جس کو کفن بھی مصطفیٰ کی قمیض کا ہے, جس پر جنازہ بھی رسول پاک کی امامت میں پڑھا گیا ہے, اب اس عورت کے نصیب اور جاگے کہ میرے رسول پاک ان کی قبر میں اتر گئے اور پھر اس قبر میں لیٹ گئے, اس قبر میں لیٹ گئے. پشے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. رسول پاک چچی کی قبر میں اتر گئے, پھر لیٹ گئے. صحابہ فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مر جائے, لیکن دل کرتا تھا آج علی المرتضیٰ کی ماں کو جو مقام ملا ہے کاش ہماری بھی ماں مر جاتی اور یہی مقام ہماری ماں کو بھی ملتا. ساتھیوں یہ چچی کے ساتھ سلوک ہے اور یہ چچی کا پیار ہے. آج کیا ہو گیا ہے معاشرے کو, اور کیا چیز یاد رکھیے گا, جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے کی اولاد سے بھی پیار کرے گا, اور جس کا خلوص اپنی اولاد کے ساتھ پورا نہیں اس کو دوسرے کے بچے کبھی اچھے نہیں لگیں گے. یاد رکھنا اگر یہ محبتیں عام ہوتی
تو گھر ٹوٹتے دکھائی نہ دیتے. میں نے آج ایسے بھی بھائی دیکھے ہیں اور میں نے ایسے بھی بھتیجے دیکھے ہیں کہ بھتیجے کا انتقال، چچا کا انتقال ہوتا ہے، بھتیجا گھر منہ دیکھنے نہیں جاتا، بس قبرستان جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور جنازہ پڑھ کے گھر لوٹ آتا ہے. تم اس پیغمبر کا میلاد منا رہے ہو، اس آقا کریم علیہ السلام کے میلاد میں آئے ہو جنہوں نے چچاؤں کے ساتھ، جنہوں نے چچی کے ساتھ، جنہوں نے اپنے رشتوں کے ساتھ وہ محبت کی ہے، وہ اور حد ہو گئی. صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حال یہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں بھی آتی، حضور علیہ السلام کی حقیقی سالیاں نہیں، جناب خدیجہ کی سہیلیاں بھی آتی، تو نبی پاک علیہ السلام انہیں بھی تحفے بھیجا کرتے تھے، انہیں بھی تحفے بھیجا کرتے تھے. اور آج ہمارا سسرال سے جو اختلاف رہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سسر کو باپ کہا اور ساس کو ماں کہا. آج جو ہمارا وہاں اختلاف رہتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو بحیثیت ایک خاندان کے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا اور ایک سربراہ خاندان کے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دستور زندگی عطا فرمایا، دوستو وہ کون اس کا لحاظ رکھے گا؟ ایک دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات سمیٹ دوں گا. جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا پہلو جس میں تھوڑا سا درد دل پیدا ہو اور ہماری توجہ بڑھے اس طرف کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کا بھائیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا اور بہنوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا، ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہیں کسی کی خوشامد نہ ہو جائے اور کہیں کسی کو کوئی غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو جائے. لیکن بعض جگہ پہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی ہے تو انہوں نے توجہ رکھی ہے بھائیوں پہ، بہنوں کی طرف انہوں نے ورنہ تو لوگ رشتہ دار ماننا ہی چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ رشتہ دار ماننا ہی چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ لگا کرتے تھے، گاؤں میں رہا کرتے تھے، تعلق ہوا کرتا تھا، ورنہ تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے عزیز ہیں. میں نے کہا یار میں تو مان جاؤں گا، ان سے پوچھ لینا، میں تو مان جاؤں گا چونکہ بڑے آدمی ہیں نا، بہت بڑے عہدے پہ ہیں، میں تو مان ہی جاؤں گا، میں تو کہہ ہی دوں گا. لیکن تم ذرا ان سے بھی ایک بار سوال کر لینا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی تے کنڈ بلا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی. یہ دیکھا ہے ہم نے، ایسا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر طیار رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جنگ موتا میں شہید ہو گئے. حضور ان کے گھر تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی زوجہ کو تسلی دی اور پھر گھر جا کے حبیب پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ 3 دن کھانا پکا کے ان کے گھر میں بھیجنا ہے. پھر میرے حبیب پاک علیہ السلام چچا زاد بھائی کے ساتھ جو انداز محبت ہے، پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، جب گئے نا ان کے گھر میں دوبارہ 3 دنوں کے بعد، تو ان کی زوجہ رونے لگی اپنے بچوں کو دیکھ کر کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. میرے رسول پاک نے دونوں بھتیجے ان کو گلے کے ساتھ لگایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا ولی بنوں گا اور آخرت کے دن بھی ان کا ولی بنوں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا. میں اور قاضی سلمان منصور پوری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا نا، سب کا دل کرتا تھا حضور ہمارے گھر آئے، سب کا دل کرتا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی مکے میں، جناب ام ہانی، حضرت علی المرتضیٰ کی بہن. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بت توڑ کے فارغ ہوئے تو حضور نے سیدھے جا کے دروازے پہ دستک دے دی. جناب ام ہانی فرماتی ہیں دل میرا بھی چٹکیاں بھرتا تھا کہ کاش حضور تشریف لائیں، لیکن میں غریب تھی نا، میں تاکید کیا کرتا ہوں اپنے احباب کو، اور ایک بار نہیں میں نے 20 بار یہ جملہ دہرایا. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائیوں کو بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا پیار اللہ نے بہن کے دل میں بھائی کا رکھا ہوتا ہے نا، ویسا بڑی مشکل سے میسر آتا ہے، بڑی مشکل سے. اور میرے مشاہدے میں گزرا ہے، میرے مشاہدے میں کہ ایک 10,000 روپے کا جوڑا خامد لا کے دے دینا تو اتنا رشک نہیں کرتی بیوی، لیکن اگر 500 کا جوڑا بھائی دے جائے نا کبھی لا کے
تو پہن کے محلے کی بیبیوں کو دکھاتی پھرتی ہے میرا بھائی آیا تھا، بڑا اچھا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، بڑی توجہ دیتا ہے، دیکھو کتنا اعلیٰ سوٹ لے کے دے گیا ہے۔ وہ 10,000 کا جوڑا جو خامن دے گیا اس پہ اتنا رشک نہیں کرے گی، اس کا اتنا تذکرہ نہیں کرے گی، لیکن بھائی وہ جو 5، لیکن آج بڑے عجیب ہیں ہمارے اس دور کے بھائی بھی، انہیں فرصت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار کسی بہن کو فون کر لے تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ کہاں فرصت ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، ہم نے رات کو ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، دن کو پھر سارے سیاسی معاملات پہ تبصرہ بھی کرنا ہوتا ہے، بڑی مصروفیات کے دن ہے۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے، اور میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرا وہ بھائی جس کو آج اللہ نے مکے کا فاتح بنایا، فرماتی ہیں کہ فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ حضور نے فرمایا بہن کھانا لاؤ نا، کھانا لاؤ نا۔ تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی، ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا تھا وہ میں لائی، اور پھر بے تکلفی سے حضور نے فرمایا سالن بھی لاؤ۔ تو میں نے کہا سونیا نہیں ہے گھر میں، تو میرے حبیب پاک نے فرمایا سرکہ ہے نا؟ کہا حضور ہے، فرمایا وہی لے آؤ، جہاں سرکہ ہوتا ہے وہاں سالن موجود ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا تناول فرمایا، پھر میرے حبیب نے فرمایا چلو اب باتیں چھیڑو۔ فرماتی ہیں کہ میں کبھی دادا عبد المطلب کی بات کرتی، کبھی والد ابو طالب کی بات کرتی، کبھی کوئی ذکر چھیڑتی، کبھی میں بات کرتی تو حضور رونے لگتے، کبھی حضور بات چھیڑتے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ عزیز دوستو، یہ خاندان کو بنانا اور بحیثیت خاندان کے سربراہ خاندان کے، خاندان کو منظم رکھنا، خاندان کو جوڑ کے رکھنا۔ ساتھیوں، ایک گھر میں آئے ہو، ایک گھر میں محفل میلاد منا کے میلاد کا پیغام عرض کر رہا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکھا ہے نا بحیثیت سربراہ خاندان کے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، ہمیں اسے کبھی بھلانا نہیں ہے۔ گھروں کو بنانا سیکھو، گھروں کو سنوارنا سیکھو، گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا سیکھو۔ کہ جب سے ہم نے توڑنے کا کردار ادا کرنا شروع کیا نا، الا ماشاءاللہ نفرتوں کو عروج ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے۔ اور ایک اور پہلو بھی اجاگر کر جاؤں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں کئی جگہ پہ، ہم انسان ہے نا، بحیثیت انسان کی غلطیاں بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہیں، درگزر کر کے ہی کام چلتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد میں ایسی کوتاہی نظر آ جاتی ہے اولاد میں، تو کیا آپ اس کو گھر سے نکال دیتے؟ کیا کبھی بچے میں بڑی کوتاہی ہے، وہ فلاں بات نہیں مانتا تو کیا گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رشتہ توڑ دیا جاتا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کنیکشن پہن رہے، کنیکشن پہن رہے۔ تو میں اپنی بات ختم کر رہا تھا، آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان گھروں کو بنانا سیکھیے۔ اور پھر ایک تو بات اور بڑی ضروری، گھر جو قائم ہوتے ہیں نا اور جو آباد ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ گھر آباد نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر آباد ہے جو گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہے، جو درود پاک سے آباد ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت سے آباد ہے۔ ان گھروں کو اس رنگ میں بھی آباد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، فرمایا کہ کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، کچھ نفل نمازیں اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفل نمازیں، کچھ عبادتیں اپنے گھروں کے اندر بھی کرو۔ تو میرے دوستو، گھرانے کو مثالی گھرانہ بنائیے، اپنے گھرانے کو جوڑ۔ ایک اور بھی بات ہے، جس نے جوڑ کے رکھنا ہے اسے بہرحال کچھ نہ کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ جس نے کچھ پانا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو جس نے زندہ کرنا ہے، تو چونکہ اس عظیم سنت کو اپنانا ہے تو ظاہر ہے اسے کہیں نہ کہیں کسر تو لگے گی، اسے کچھ نہ کچھ برداشت تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، آج جو میلاد ہم منا رہے ہیں تو اس میں اس پہلو کو ضرور ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہم نے اگر آگے لگنا ہے، گھرانے بنانے،
تو ہمیں کئی جگہ پہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن اتنی بڑی فضیلت لینے کے لیے اگر اتنا چھوٹا سا نقصان بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، گھروں کی آباد کاری کے لیے رسول پاک کا اسوہ حسنہ کوئی اہمیت نہیں تھی میلاد سے پہلے، کسی باپ کی، کسی بیٹے کی، کسی بھائی کی۔ اور ایک اور بات بھی، بچوں سے بھی پیار کرنا سیکھیے، ان سے محبت کرنا سیکھیے۔ اولاد جو بات محبت کے لب و لہجے میں مانے گی نا، ہمارے اصحاب قبلہ فرمایا کرتے ہیں کہ بچے آپ سے ڈرے نہیں، آپ کی عزت کریں۔ جو بچہ ڈرتا ہے وہ کئی دفعہ نفرت سے بھی ڈرتا ہے، ڈرے نہیں، وہ عزت کریں آپ کی۔ اگرچہ ڈنڈا لٹکانے کا بھی حکم دیا گیا لیکن وہ عزت کریں، وہ آپ کی ناراضگی سے ڈریں، ان کو پیار دیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان گھروں کو آباد کیجئے۔ ہم نے آج آپ کو اس جگہ پہ اکٹھا کر کے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے اس پیغام کی برکت سے اگر چند گھر ہی بن جائیں تو امید ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اللہ یہاں بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور اس پیغام کو عام کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ایک نشست کو منعقد کر کے اس خوبصورتی کو بانٹنے کی برکت سے اللہ یقیناً ہمارے کئی گھروں کے اندر اگر محبت کا یہ نور پھیلا دیتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی، بڑی دل کی گہرائیوں سے، اور وہ لفظ نہیں ہے جو میں ادا کر سکوں۔ اللہ کریم اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور ہر بری نظر سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ دارین کی سعادتیں دے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کریم یہاں سے دین حق کی خدمت کا جذبہ بلند رکھے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ واخر دعوانا